बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है इसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अदालत में आज स्टेटमेंट दिया। इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने बताया मैं एज इट इज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा उन्हीं अल्फाज में बयान कर देता हूँ। अब ये सलमान सफदर साहब जो है ये प्रोफेशनल वकील है, इन्होंने फीस भी ली है इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए, और ये प्रोफेशनल वकील के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गैर सियासी आदमी है तो इनका कोई सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इन्होंने अदालत में जो बताया, इन्होंने कहा इमरान खान ने जो कहा वो ये है कि उन्हें और उनकी अहलिया को 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, हमें सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, मेरी एक आंख से अब मैं नहीं देख पा रहा, और डॉक्टर्स उसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। ये है जनाब इमरान खान साहब की हालत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्स, पाकिस्तान का एक शानदार आदमी जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और पाकिस्तान में अगर कोई एक आदमी जिसके बारे में आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान की एक बड़ी वजह वो खुद आदमी बना, तो वो इमरान खान है। ये सच है और हमें सच मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा। ये जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर इनसे आप बात करें तो ये मानेंगे कि इनका कद जो है इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं बेचते इमरान खान के मुकाबले में। वो 50 साल से इस कौम का हीरो चला आ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, एक बड़ा आदमी है, और उसे सिर्फ एक जिद के चक्कर में एक मिलिट्री जनरल ने जेल में बंद किया हुआ है और उसको निशाने इबरत बना रहा है, सिर्फ कि जनाब हम हार नहीं सकते, हमने हर हाल में जीतना है, हमने इसको शिकस्त देनी है। भाई जीतना है जाके इंडिया से जीते और जीत के कश्मीर को आजाद करवा लें, जीतना है जाकर आप इसराइल से जीत लें और फलस्तीन को आजाद करवा लें। भाई जहां आपने वादे किए हुए जीतना है वहां पे आप लड़ाई नहीं कर रहे, और वो कौम जिसने आपको अपने खून पसीने से कमा कर दिया, जिसने आपको इतना पैसा दिया, जिसने आपको हथियार दिया, आप उसी कौम के सबसे मकबूल और बड़े लीडर को मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अब वो ये तक कहने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की आंख का इलाज चल रहा है। अब अदालत के अंदर जाते हैं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में तो जाती है लेकिन अदालत में इंसाफ नहीं है। ये जज इंसाफ नहीं दे पाएंगे, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की कौम दबाव नहीं डालेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा, और ये इंसाफ अदालत में नहीं होना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आपने पकड़ना और आपने उनको निकालना है इस सारे मामले से। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है तब तक कोई अदालत इमरान खान को किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे सकती। अलीमा खानम ने इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जज की शक्ल पे कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए, तो जज की शक्ल पे उनको इंसानियत नजर नहीं आई। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किसी तरह इस केस को निकालकर आईनी अदालत में भेज दूं। यानी जज साहब को ये कमिटमेंट दी गई है कि आप यहाँ पे कर दें, आपको हम बचा लेंगे और आईनी अदालत के अंदर हम दोबारा इमरान खान साहब को रगड़ देंगे। इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल हिल जाता, लेकिन जज ने किसी किस्म का उस पर सवाल ही नहीं किया। वो बार बार कह रहा था जी अपील की तरफ। जब वो बता रहे थे कि इंसानियत का मामला देखें आप, ये क्या हो रहा है, तो जज वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहती है ऐसा लगता है इस जज को कॉलें आई और ये फैसले देने से डर रहा है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत। जो जजेस वहां पे केस सुनने की ताकत या हिम्मत रखते थे उन जजेस को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। हालात पाकिस्तान की अदलिया के भी पतले ही है, लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी अदालत से बाहर आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको अब भी कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितनी ताकत आसिम मुनीर की बढ़ती जाएगी उतना इमरान खान साहब को मजीद तबाह किया जाएगा, उतना इमरान खान साहब को मजीद दबाया जाएगा। ये एक जिद जैसी कैफियत है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को नीचा दिखाना है, इमरान खान को कमजोर दिखाना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को बर्बाद करना है। ये एक जिद है और इस जिद की भेंट पाकिस्तान चढ़ रहा है। इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में अमनो अमान को भेंट चढ़ा दिया इस जिद के आगे। और इस जिद की वजह से आज पाकिस्तान जहां खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमाद अदर साहब ने एक ट्वीट किया है, तो एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा अगर पिछले आप चंद महीनों की हुकूमत की तवानाई के शोबे में गलतियों का अंदाजा लगाएं और उनको गिना जाए तो बड़ी अजीबोगरीब फहरिस्त बनती है, लंबी फहरिस्त। ईंधन की कीमतें वक्त से पहले बढ़ाकर इन्होंने ऑयल कंपनियों को 87 अरब रुपए का फायदा दिया, डीजल की गलत कीमतें मुकर्रर करके रिफाइनरियों को इजाफी मुनाफा पहुंचाया अरबों रुपए का, LNG कार्गो मनसूख किए, फिर मजबूरी में महंगे स्पॉट कार्गो खरीदे, इसके अंदर भी अरबों का नुकसान किया,
بد انتظامی کی وجہ سے اپریل کے پہلے حصے میں شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی. نئے گیس کنیکشن انہوں نے دینا شروع کر دیے، جبکہ موجودہ صارفین کی 10% ضرورت بھی یہ پوری نہیں کر پا رہے. سولر توانائی کے خلاف عجیب و غریب قسم کی پالیسیاں بنا دی، پھر عوامی دباؤ آ گیا ان کے اوپر. سرکولر ڈیتھ کم ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، جناب کہ ہم نے جو آئی پی پیز کا پیسہ دے دیا ہے، جو ہم نے سرکولر ڈیتھ وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہے نا. میں آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے کچھ ایسے معاہدے کیے آئی پی پیز لا کر، اس پہ میں نے پوری ویڈیو کرنی ہے، لیکن سادہ بات آپ کو بتاؤں کہ آئی پی پیز کے ایسے معاہدے کیے جن کے تحت اگر یہ پروجیکٹس یا یہ آئی پی پیز 1 یونٹ بجلی بھی نہ بنائے تو بھی ان کو پیسے اتنے ہی ملیں گے جتنی ان کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے. تو ہم 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو 3 یونٹ بجلی کے ہم پیسے دیتے ہیں. اب سرکولر ڈیتھ کم ہونے کے دعوے کیے، مگر اپنے ہی اعداد و شمار جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ اس کے مختلف ہیں. یہ حکمرانی نہیں ہے بلکہ ایک مہنگا تماشا لگایا ہوا ہے ملک میں، جسے پوری قوم دیکھنے پر مجبور ہے. تماشا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہوا، اور ضد ہے جناب کہ عمران خان کی ضد میں اب انہوں نے ججوں کو ٹرانسفر بھی کرنا شروع کر دیا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا طریقہ کا رائج نہیں تھا. یہ جسٹس بابر ستار کا خاتہ ہے جنہیں ٹرانسفر کیا گیا پشاور. ججز کے تبادلوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عدلیہ میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دے گا جہاں بے ضابطگیاں اور نااہلیاں پنپیں گی. آئین کے آرٹیکل 200 اور 209 میں کی گئی ترامیم کو ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے. اب ججز کو دیگر مقامات پر تبادلے کی دھمکیاں دی جائیں گی، اور وہ تبادلہ قبول نہ کریں تو انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا نظام رائج نہیں تھا. یعنی ڈکٹیٹر نے بھی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جو پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے. یہ ہو رہا ہے. اب قوم کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی کیا عدالت کی طرف دیکھنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ججز سارے کمپرومائز ہیں. کیا پارلیمان کی طرف دیکھنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، پارلیمان ربڑ سٹیمپ ہے، وہاں پہ اپنے فارم 47 کے اندر لا کر بندے بٹھائے ہوئے ہیں. کیا میڈیا کی طرف دیکھنا ہے؟ میڈیا پوری طرح سے کنٹرول ہے، بات ہی نہیں کر سکتا. جو بات کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا. ابھی حال ہی میں فخر الرحمان صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا. ایک کمپین چلاتے ہیں، پھر بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مطیع اللہ جان ان کا پروگرام بند کروا دیا، یعنی ان سے ان کی نوکری چھین لی صرف آواز اٹھانے کی وجہ سے. تو یہ پاکستان میں ایک نیو نارمل ہے. میڈیا سے بھی آپ توقع نہیں کر سکتے، پارلیمان سے بھی نہیں کر سکتے، عدلیہ سے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کس سے توقع کریں گے؟ پھر آپ کو اپنے بازو پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. عوام کو یاد رکھیے، عوام کو یہ لگتا ہے یہ صرف عمران خان کا معاملہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا وہ بیوقوفی کر رہے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کا معاملہ ہے. یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. یہ ملک کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، اور یہ قبضہ عمران خان نے چھوڑنے سے انکار کیا تھا، تب سے اب تک پھڈا پڑا ہوا ہے. اور یہ قبضہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. پاکستان کا سارا پیسہ اشرافیہ کے پاس چلا جائے گا. یعنی وہ اپنے مفاد کے علاوہ دیکھتے کچھ نہیں. ابھی انہوں نے ایک نیا وہ قانون نکال دیا، ایک پابندی لگا دی کہ پنجاب سے گندم جو ہے وہ کسی اور صوبے میں یا کہیں اور نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر کسان بیچارے کی گندم اب تیار ہو گئی ہے، اس نے گندم بیچنی ہے. گورنمنٹ تو گندم لے نہیں رہی اور گندم کی پرائس ملے گی نہیں، کیونکہ مافیا اکٹھا ہو جائے گا اور وہ ایک قیمت ایسی مقرر کر دے گا کہ جناب اس قیمت پہ ہم خریدیں گے، اس سے زیادہ پہ ہم نہیں خریدیں گے. اور مارکیٹ کے اندر کسان اس سے بھی سستی گندم بیچنے پر مجبور ہو جائے گا. تو کسان کے پاس جب تک گندم رہتی ہے تب تک اس کی قیمت گراتے ہیں، اور تب تک اس بات پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ گندم کسی اور صوبے کو بھی نہ بیچ سکے. مثال کے طور پہ اگر اچھے گاہک مل جاتے ہیں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جو گندم کی اچھی قیمت دے رہے ہیں، تو وہاں پہ گندم بھیجنا ہی منع کر دیتے ہیں کہ گندم یہاں سے بارڈر کراس نہیں کرے گی، اور ہم پنجاب سے گندم کسی اور صوبے میں نہیں جانے دیں گے. یہ ہے طریقہ واردات، تاکہ کسان کو پیسے نہ ملے. لیکن جس وقت مڈل مین یا آڑتی یا وہ لوگ جو حکومت کے بعد قریبی ہیں، جو مافیات ہیں، جب وہ گندم خرید لیتے ہیں کسانوں سے اور پھر لاکھوں کسانوں کی گندم چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں. اس کے بعد قیمت بڑھانے پہ بھی پابندی نہیں رہتی. اس کے بعد آٹے کی قیمت بھی مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے بعد مختلف صوبوں میں یہ مہنگی گندم یا مہنگا آٹا بیچ سکتے ہیں. یہ ہے ناظرین وہ واردات جو ہر دفعہ ڈالی جاتی ہے، ابھی پھر ڈالی جا رہی ہے. تو لوگ کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس نظام نے ہارنا ہے تو عمران خان کو جیتنا پڑے گا. 8 فروری 2024 کو یہ نظام ہار گیا تھا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پر عوام نے شکست لکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے شکست ماننے کی بجائے ہٹ درمی کے ساتھ زبردستی نظام کے اوپر قبضہ کر دیا اور جعلی ایم این ایز ایم پی ایز کو لا کر بٹھا کر اپنی حکومتیں بنا لی. اب تب سے لے کر اب تک پاکستان سے سکرا ہے. روزانہ کی بنیاد پر پاکستان نیچے جا رہا ہے. حالانکہ کبھی دعوے کیے گئے یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، کبھی دعوے کیے گئے اڑان پاکستان کا منصوبہ آ گیا، کبھی دعوے کیے گئے ایس آئی ایف سی آ گیا. ان تمام جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے سارے سفید ہاتھی بن گئے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا چلا گیا.
اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ عوام خود اپنا حق لے. یہ عوام نے لینا تو ہے، یہ مجھے پتا ہے، آج نہیں تو کل لے، کل نہیں تو پرسوں لے، لیکن ایک دن عوام اپنا حق لے گی، کیونکہ اس کے علاوہ عوام کے بعد رستہ کوئی نہیں نکلا. یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک عاصم منیر صاحب کو طاقت ملتی رہے گی، ایک بات یاد رکھیے گا، تب تک عمران خان صاحب کو وہ پیستے رہیں گے. یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی اور پاکستان ایئر فورس نے تیاری گرا دی ہے، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں چھوڑیں گے اور یہ بہت ماریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور انہوں نے وہی کیا. عمران خان کی آنکھ بھی ضائع کر دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی ان کی تعریفیں کر دی ہیں، جتنا ان کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کے بعد اب یہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. رستہ صرف ایک ہے، عوامی طاقت. اور عوام نکلتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک دن نکلے گی ضرور. پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں نے 8 مئی کو تیاریاں کر لی ہیں کہ وہ پہلے پشاور کی طرف جائیں گے اور پھر سوابی کی طرف جائیں گے لانگ مارچ لے کر. اب 8 مئی کی انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، لیکن پارٹی تقسیم کا شکار ہوگی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. لانگ مارچ تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے. یہاں تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت اس لانگ مارچ کو ابھی تک اون نہیں کر رہی. نہ ہی جنید اکبر نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی کسی اور نے کوئی بات کی ہے. تو عمران خان صاحب کے عزیز ہیں، انہوں نے احمد علی نیازی جو ہے، احمد نیازی، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جناب 8 مئی کو ہم لانگ مارچ لے کر جائیں گے سوابی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں کر پائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. نہ بیرسٹر گور نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ سلمان اکرم راجہ نے دیا ہے، نہ عمران خان کی بہنوں کی میں نے کوئی بات سنی ہے، نہ کسی اور کی بات سنی ہے. تو خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ نکال کے عمران خان صاحب کو ریلیف کیسے ملے گا، یا عمران خان صاحب کو آزادی کیسے ملے گی؟ یہ 8 مئی کی تاریخ یاد رکھیے گا کہ 7 مئی سے آنورڈ تمام چینلز کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے احکامات دے دیے گئے ہیں. یہ جو آپریشن بیان المرسوس یا مارکہ حق، یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی، اس حوالے سے 3 دن خصوصی رپورٹس چلائی جائیں گی، ٹرانسمیشن چلائی جائیں گی، خصوصی پروگرام کیے جائیں گے، ملی نغمے وغیرہ جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے. تو امید ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے روک دے گی کہ جناب کیونکہ یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا آپ کسی قسم کا احتجاج نہ کریں. جب احتجاج کرنے کا وقت تھا وہ سارا وقت پاکستان تحریک انصاف نے ضائع کیا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اب وہ اپنے لوگوں کو روکیں گے. مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کیونکہ وہ قومی یکجہتی کے لیے حکومت کہے گی دیکھیں جی قومی یکجہتی کا وقت ہے، دیکھیں جی اکٹھے ہونے کا وقت ہے، دیکھیں جی پاکستان کو اتنی بڑی فتح ملی تھی، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے جشن میں شامل نہیں ہو رہے، یہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی قسمت میں جناب وہ کہہ دیں گے رونا دھونا ہے. اس قسم کی باتیں آپ سنیں گے آنے والے دنوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی منع کر دیں گے.